ان کا یہ حجتنا ہماری دلیل ہے. یہ پہلی خبر حجتنا آتے نا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، یہ دوسری خبر ہوگی. اور اگر یہ کہوگے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا یہ ہماری دلیل، تو پھر معلوم ہونا چاہیے بیان بدل مبتدا آتے نا اس کی خبر ہے. آپ کی مرضی تھوڑا خیال کرو، ظاہر کتاب دار لوگ بھی اسی طرح ہوگا. سمجھتا ہے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا یہ ہماری دلیل ہے. پہلی خبر آتینا ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا علی قومہ، قوم کے خلاف، قوم کے سامنے کہ قوم کو دلیل پیش کر دے. نرفع درجات من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، درجات اس کے مراتب. یہ دو خبریں، یہ دو مفعول ہوں گے نرفع کے لیے، من نشاء اور درجات. نرفع من نشاء اس کی علم اور حکمت میں ہم چاہتے ہیں درجات مراتب کو بلند کر دیتے ہیں. ان ربک حکیم، بے شک تیرا پروردگار وہ حکیم ہے، اپنے مراتب علم اور حکمت اسی پہ ختم ہے. اور علیم وہ جانتا ہے کہ کون کس کا اہل ہے، کس کو دیکھو اور کس کو نہ. یہاں 18 انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے گفٹ کیا اسحاق علیہ السلام اور اسے اسحاق بیٹا یعقوب آپ کا پوتا. ہدینا کلن، ہم نے ہر ایک کو ان میں سے ہدایت دی تھی. ہدینا کلن ونوحًا ہدینا من قبل، اور ہدینا من قبل ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی. اور اس کو اپنا یہ کہ اپنا مہدی بنا دیا، اور اس کا یہ کہ قاصد بنا دیا. نوحًا ہدینا من قبل نوحًا، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی. ومن ذریة داؤد سلیمان، اے ہدینا داؤد سلیمان. من ذریته كما من ذریة نوح، یہ حال بنے گا داؤد سے. ہدینا نوحًا، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی. اور داؤد علیہ السلام کو اعلیٰ قومہ کائنہ من ذریة نوح، یہ بھی علیہ السلام کی اولاد میں سے اعلیٰ قوم داؤد علیہ السلام گھرانے کے کائنہ من ذریة نوح علیہ السلام کی اولاد سے. سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. اللہ حافظ، اور یہ سارے کے سارے نبی نجزی المحسنین، چونکہ یہ لوگ نیک اتارتے لیکن لوگ مبتدا درجے میں نجزی المحسنین جزاء کائنا کذالک، نیک اتاروں کو اسی طریقے اور بدلہ دیتے ہیں. وزکریا ویحییٰ، یہ بھی ماقبل اور ادب اللہ کا داؤد. ہدینا نوحًا وداؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، یہ سب کے سب ہدینا کے مفعول ہیں. اور کذالک نجزی المحسنین میں ہمیں جملہ مبتدأ ہے. کل من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالحین میں سے. کل واحد منہم کائن من الصالحین، ان میں سے ہر ایک صالحین میں سے. اور اسماعیل، یہ بھی ادب ماقبل پر وہدینا اسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یہ ان سب کو ہم نے ہدایت دی. وفضلنا علی العالمین کل واحد منہم، کل مقدم ہم نے فضیلت عطا فرمائی علی عالمی زمانے، ان کے زمانے کے لوگوں پر. کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی. وفضلنا، یہاں اسی طرح وفضلنا کل من آبائہم، فضلنا کل من آبائہم، ان کے آباء اور ذریات اور ان کی ذریات کو، واخوانہم، ان کی اولاد کی. واجتبیناہم، فضلنا ہم نے ایک چنا تھا. وہدیناہم الی الصراط المستقیم، توحید کی طرف ہم نے کی رہنمائی کی. سارے کے سارے توحید کی طرف. ذالک کا مشار ملے صراط مستقیم، جس سے مراد توحید اور دین اسلام مراد ہے.
علیہ الصلوۃ والسلام مدد ہے، یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ خبر اول یہدی به من یشاء من عبادہ، یہ دوسری خبر ہے اللہ تعالیٰ اس صراط مستقیم کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے میری بات اپنے بندوں کو۔ یہ 18 دن کا تذکرہ ہو گیا، اس کے بعد مدر مشرقو اگر کوئی فرد ایمان یہ لوگ بھی شرک کرتے رائے کان اور ظاہر ہو جاتا ماکان عملون اے عملو، سارے اعمال صالح جس کے بھی اعمال دیکھو سارے کے سارے غائب ہو جاتے۔ یہ ظاہر اللہ کو بڑا کرنے کیا ہے کہ فرض المحال انبیاء سے شرک فرض المحال، محال کو فرض نہیں ہے، اجتماعی نتیجیں اکتفائی نتیجیں، یہ محال کو فرض ہے، یہ فرض المحال ہے۔ سمجھنا، اور پھر اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہر شرط وہ ممکن الرکوع نہیں ہے، نظام کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو شرائط ہوتے وہ ممکن الرکوع ہوتے۔ یہ جو شرط ہے لوگ شرط ہے لیکن یہ ممکن الرکوع نہیں ہے، یہ اللہ تمہارا کرے محال الرکوع ہے، محال الرکوع ہے۔ ہر شرط کے لیے جواز الرکوع ممکن کے لیے ممکن الرکوع نہیں ہے، یہ محال الرکوع ہے۔ مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا فرض کرنا، اس لیے فرض محال ہے، جیسے نبی سے شرک کرنا محال ہے لیکن فرض محال کی اجازت ہے، محال فرض کی اجازت نہیں۔ سمجھتا ہے؟ لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، یہی جماعت ہے اولئک مبتدا الذین آتیناهم الکتاب خبر بنے جن کو ہم نے آسمانی کتابیں ان میں سے ہر ایک کو دی تھی اور حکمت دین کی سمجھ دی تھی اور نبوت دی تھی۔ اگر یہ ان دلائل توحید کے یہ لوگ انکار کریں تو فرماتے ہیں فلا باس کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی انکار کر دے دلائل توحید کے وقت یہ مشرکین مکہ، اب یہ انبیاء نہیں اگر مشرکین مکہ دلائل توحید کے انکار کر دے فقط کرنا بھی حاصل دلائل، ہم نے ان دلائل کو مقرر کر کے حوالہ کیا قومن ایک ایسی قوم کی لیسو آخری لگنا جو ان دلائل کے انکار نہیں کرتے وہ مہاجرین اور انصار سب کو سنا۔ اگر یہ مشرکین مکہ انکار کرے دلائل توحید کو جن کو ابراہیم علیہ السلام اور 18 نبیوں نے اپنایا، اب اگر مشرکین مکہ سے انکار کرتے تو کوئی پرواہ نہیں، فقط کرنا بھی آخری دلائل، ہم نے ان دلائل کو حوالہ کیا ہے قومن ایک ایسی قوم کی لیسو آخرین جہاں جو ان کا انکار نہیں کرتے دلائل، ان دلائل کو مانتے، وہ کون ہے؟ وہ جماعت صحابہ ہے، مہاجرین اور انصار ہے۔ اور جب اس ملنے والے سمجھ میں ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ انبیاء کی جماعت ہے، اللہ نے 100% رہنمائی کی، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ مبتدا خبر اذا کان لکم ذلک، جب یہ سارے ہدایت کرے توحید کرے تو اقتدی بہداھم، اذا کان لکم ذلک فاقتدی بہداھم، تو ان کی ہدایت کے نقش قدم کی پیروی کرو اور اقتدی یہ جو آئے ذکر نہیں، یہ آر سخت ہے، آر البطر۔ ابو داؤد کی کئی روایت ہے، سمجھے وصلی وہاں پر ہم سمجھتے ہیں آئے ذکر نہیں، وصلی آر سخت ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر آئے ہیں ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، ما اغنى عني مالية ماليه یہ زمین کس طرف راجی، سلطانیہ یہ عالمی یہ وہ زمین کس طرف راجی، یہ وہ نہیں ہے، یہ عالمی نہیں ہے، یہ آپ سخت ہے مولانا، سخت ہے والا ہاتھ خیال کر لینا۔ اور اگر وہ نہیں لگے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو یہ تو سمجھ میں آئے گا
فأما من ثقلت موازينه في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فهو هاوي وما أدراك ما هي هي ضمیر ہے. اس کے بعد کیا کے بعد پھر جو آئے یہ ضمیر نہیں یہ اوسط ہے. وما أدراك ما هي یہ اوسط ہے. بیٹا یہ زمین کس طرف راضی ہے؟ فرمایا ادھر. فرمایا بیٹا ادھر مانا غلط ہوتا ہے. فرمایا استاد جی کے ادھر کا ادھر بھی مانا غلط ہوتا ہے. کا استاد جی کے ادھر کا ادھر بھی غلط ہوتا ہے. کا استاد جی کے ادھر کا ادھر بھی غلط. کا استاد جی کے تمہارے بیوی کی طرف پڑا آیا سمجھ میں. استاد جی تمہارے بیوی کی طرف پڑا سمجھنا ہے. یہ بات چیزیں جماعت اللہ نے کو ہدایت دی ہے. اذا كان الامر كذلك صورت حال آپ کے سامنے فاقتدی بہداہم بہدائی متعلق ہے اور فاقتدی پر لگے گا. فاقتدی بہداہم ان کی یہ نقش قدم کی پیروی کرو. توحید میں سارے انبیاء ایک ہر نبی لائق نبی ثابت کا پیروکار ہے. سبحان عقائد میں کوئی نسخ ہوتا ہی نہیں. عقائد سب کا ایک ہے. ہر نبی لائق وہ نبی ثابت کا پیروکار ہے. اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے شافعی مالکی حنبلی حنفی میں کوئی اختلاف نہیں. عقائد میں نزاع کی ایمان پر رکھا ہے مسیح سے کوئی جھگڑا ہی نہیں. سمجھ میں نہیں ہے تکوین صفات میں سے ہے یا نہیں. جھگڑا ہی نہیں ہے. جو لوگ نہ ہوتے اسے دوسرا عقائد کو انہوں نے دیکھا بس ہمیں علم اسی پر ختم ہوتا ہے. اللہ صرف غلط تبلیغ میں آپ کہہ دیں میں نہیں مانتا تم سے اجرم کوئی فیس احکام کی تبلیغ پر توحید کی تبلیغ پر. ان ہوا نہیں ہے یہ قرآن مگر اللہ ذکرہ لے جا رہے ہیں. کائنات کی خالص نصیحت ہے. ذکرہ جو کہنا کو بڑا کر بہتر سرخواہ ماں نصیحت ہے. پوری کی پوری نصیحت ہے. وہ مقتضا بنے گا ذکرہ لے جانے میں مشکل خبر ہے. یہ اللہ ہے اس کی وحدانیت پہ قائم ہو جاؤ. سمجھے. لیکن اللہ کو جس طرح قدر کرنی چاہیے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی. مولانا بیان کر لینا صالح کلیہ کی نقیض ہے موجب جزیہ. صالح کلیہ کی نقیض ہے موجب جزیہ. موجب کلیہ کی نقیض ہے صالح جزیہ. یہودیوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. محمد بشر ہے اور کسی بشر پر اللہ نے کتاب اتارا نہیں ہے تو محمد پہ بھی نہیں اتارا ہے. یہ گمراہ ہے. محمد پر کوئی کتاب نہیں اتری آسمان سے. کیوں؟ لأنه بشر و بشر ہے اور ولا شیء من البشر ينزل علیہ الکتاب. بشر میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ جس پر کتاب نازل ہو. تو محمد ما نزل علیہ الکتاب لہذا محمد پر کوئی کتاب نہیں اتری. یہ گمراہ ہے. اس دعویٰ کا سارے کلیہ کو ما انزل اللہ علی بشر من شیء. اللہ نے فرمایا تم چھوڑو پیارے محمد کو ضرور چھوڑو. یہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تھی نہیں ہے؟ کہا آ گئی. موسیٰ تو ایک بشر ہے. موسیٰ پر کتاب نازل ہو گئی. تورات کو آپ مانتے بھی اس موجب جزیہ کو مان کر کے پھر تم اپنا منہ کھانا کرتے ہو کہتے مان کر اللہ علیہ بشر پیچھے کسی بشر کو کتاب نہیں اتری. تو تم اپنے سارے وقتیوں کو خود اپنے موجب جزیہ سے چھوڑتے ہو. جیسے کہ کہتے ہیں کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ سارے وقتیے یہ سارے وقتیے تو آپ کے سارے وقتیے کوئی بھی بشر کوئی انسان غیب نہیں جانتا. کوئی بھی نبی غیب نہیں جانتا. یہ سارے وقتیے اب ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ بات غیب نہیں جانتا یہ موجب جزیہ ہے. علم غیب کلی نہیں جانتا جزی جانتا.
تو تم اپنے سارے وقت کو خود اپنے ملی ملی سکھو گے. سمجھ سے بھی ہے یار کہ ہندوستان والوں کو کتاب لکھنے کا شوق ہے. پنجاب میں ماشاء اللہ بڑے بڑے مولویوں نے کتابیں لکھی. میں نے عرفان کے پرچے ایک دفعہ تربیت کی پڑھائی ہوئی تو میں یوں کو جزی ہے جامع جزی کو تم خود سارے وقت کو تم نہیں جامع جزی سے ہوا. یہی آپ کی طرف ہے کہ نبی سارے وقت کا سور کوئی کچھ نہیں جانتا, کوئی کچھ نہیں جانتا, اور ادھر سے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کچھ جانتا جنہوں نے جزی مانتے ہیں. اس لیے آپ سے کیا علم غیب کلی جزی علم غیب کی ہدایت کی اسلام کو بتایا. اور اطلاع غیب, اخبار غیب, انباء غیب, علم غیب اضافی ہے, علم غیب ظہوری ہے, یہ 5 نام اس کو اجازت دیتے ہیں وہ کوئی علم غیب نہیں. انباء غیب, اطلاع غیب. آپ دیکھو ماں پر بات لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, اس طرح قدر کرنی چاہیے اللہ کی قدر وہ ضرور پڑے گا. اس قانون قدر کے لیے ضرورت پڑے گا. اس قانون جب قانون میں مان ضرور شریف من شے اللہ پاک نے کسی بشر پر نہیں اتارا, شیئا من زائدہ کچھ بھی نہیں اتارا. قل ان سے کہہ دو من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, کون ہے جس نے وہ کتاب اتاری جس کو موسیٰ نے کر دیا ہے, درانے کو وہ کتاب نور بھی ہے اور ہدایت بھی لوگوں کے لیے. تجھلونہ, اور جس کو تم یہ جنات کو بنا کرنے کے لیے لکھتے رہے تو کراطیسا ان کاغذوں کے اندر تورات کے اندر تبدونہ تورات کو تم ظاہر کر دے اور تخفون کثیرا, اور سی بہت سی باتوں کو تم لوگ یہ چھپاتے رہتے ہو. سمجھے مان بنے کا مبتدا انزل الکتاب موصوف ہے, الذی جاء به موسیٰ یہ اللہ کو بنا کر پورا جملہ اس کی صفت بنے کا موصوف سے لے کر الکتاب جو کہ مفعول ہے, اور انزل اپنے فعل فاعل مفعول سے مترجم خبر بنے کے من کی من انزل الکتاب الذی, بتا دو وہ کون ہے جس نے اتار دی وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا ہے. پھر بھی سے قرات کتاب مراد ہے, درانے کو کتاب موسیٰ نے کر دیا ہے, نورن سے آ ہے, نورن نور بھی ہے ہدایت کے لوگوں کے لیے. تجعلون قراطیس تبدونہ, یہ بھی حال بنے گا اس میں سے تجعلون ذالک الکتاب, اس کتاب کو لوگ لکھتے رہتے ہو. قراطیس تورات کے اندر تبدونہ ظاہر کر دیتے ہو کو, اور تخفون کثیرا, اور بہت سی چیزوں کو چھپاتے. تبدونہ اور تخفون منہا کثیرا, یہ صفت بنے گی قراطیس کے لیے, اور یہ مفعول ثانی بنے گی اللہ کو بنا کر تجعلون کے لیے. وقت علمتم ما لم تعلموا, اب کہتے ہیں عرب کو خطاب, وقت علمتم تمہیں سکھایا گیا ما لم تعلموا وہ چیزیں کی جن کو تم ان کا علم نہیں رکھتے تھے, ولا آباؤکم, اور تمہارے آباء و اجداد اس کے علم نہیں رکھتے. بس قل اللہ جواب دے دے اللہ انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ, کہ اللہ مبتدا بنے گا, خبر ہوئی ہے جو پہلے گزر چکا. اللہ کی ذات ہے, انزل الکتاب الذی, اس نے کتاب اتاری جس کو موسیٰ نے کر دیا ہے. جب یہ صورت حال ہے ثم ذرہم, پھر ان کو چھوڑ دو, یلعبون فی خوضہم, اپنی اس بحث کے اندر, اس بےہودگی کے اندر کھیلتے رہیں. ثم ذرہم, پھر ان کو چھوڑ دو, یلعبون فی خوضہم, اپنے اس بحث میں اور اس بےہودگی کے اندر یہ لہونا کرتے رہے اور کھیلتے رہے. اور آدھا کتاب, اب قرآن کی طرف آنے کرا, آدھا کتاب آدھا کتاب بنے گا. یہ ایسی کتاب ہے انزلنا, میری صفت ہے اس کو ہم اتارا, دوسری صفت مبارک برکت والی کتاب ہے. میرے ساتھی اس بات کو سمجھیں, کتاب کو سینے سے لگایا, برکت والی, اللہ کی قسم اللہ کو برکت دے گا. مجھے اس عرب کا جملہ پیش آ گیا, بس اس جملے کو میں سوچتا رہا. شیخ عبد الرشید دامت برکات بنا لی جو قطر میں دنیا اس کے لیے بڑھتی ہے. سمجھے ایک کالا کروٹا سا کھڑا رہتا, بڑے بڑے آپ اس کے لیے مرتے ہیں. شیخ عبد الرشید دامت برکات بنا لی سے پوچھا گیا یہ کیا ہے, کہنے لگے میرے والد بڑے قاری تھے, عالم تھے, اور والد جب اس دنیا سے جا رہے تھے کہنے لگے بیٹا ایک چیز آپ کو بول کی بتا رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ بیٹا قرآن کو مضبوط پکڑ لینا, پوری دنیا تمہارے لیے مرے گی. وعدہ کرو, اور سینے سے لگائے. ظالم کے بچے, نر کے بچے, جو کھدڑا ہے وہ یہاں سے مستر چلا ہے, جو ہیجڑے ہیں, ہیجڑے لوگ تو بالکل نہ پڑھو. آپ کو
صرف تم اپنے اللہ کو بڑا کرے اپنی شادی کا سوچتے ہو اور غلام فرض کے غلام کرتے ہو. آپ کو لوگ پوری دنیا کی رہنمائی ہونا چاہیے. باہر جا کتاب یہ ایسی کتاب انزلنا ہم نے اس کو اتارا ہے. یہ اسرا تاجی کی میں نے اللہ نے اتارا ہم نے اتارا. مبارک و برکت والی کتاب دوسری صفات مصدق الذی بین مصدق الذی ثبت بین یدیہ تصدیق کر رہی ہے. یہ کتاب یہ تیسری صفت ہے ثبت بین یدیہ جو اس کے سامنے کتاب ہے. اسی پہ سمجھ لیا یہ تعریف کیا نکال گیا مصدق کے ساتھ تعریف یا انزلنا کے ساتھ تعریف فرماتے کہ یہ تعریف تاکہ لوگ یہ نصیحت حاصل کریں. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ یہ انزلنا کے ساتھ تعریف ہوگا. وَلِتُنذِرَ یہ تعریف وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ تاکہ آپ ڈرا دیں بستی والوں بستی کی جو ماں ہے یعنی اہل مکہ کو ومن سبق لَهُ أُمَّ الْقُرَىٰ پڑھا کرتے ہیں جو اس کے نائب ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے کہ ابھی کرونا کا مسئلہ ختم ہو گیا. ساری بستیوں والے ٹوٹ کر کے ابھی صرف 2 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اب اس مہینے میں چلے گئے. پوری دنیا جیسے ماں اپنے بچوں کو آغوش میں دیتی ہے مکہ پوری بستی والوں کو پوری کائنات کو آغوش میں دے دیتی ہے. سمجھیے نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مسجد پورا ہے تمام بستیوں والے مسجد لگ جائیں گے. سمجھیے نہیں ہم نے اس کتاب کو اتارا جو تصدیق کر رہی سال کی کتاب تیسری صفت ہو گئی. ہمارے لیے تعریف تاکہ نصیحت حاصل کرے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ اور آپ بستی میں ام القرى مکہ والوں کو ڈرانے سے ومن سبق لَهُ اور اس کے دائرے میں پوری دنیا کے پاس ختم ہو گئی. مولانا یہ ساری صفات سے خبر کیا رکھیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان لاتے یہ موضوع سے مقررہ یؤمنون بهذا القرآن کو اس قرآن. اب یہودی آخرت کو مانتے لیکن ان کا ماننا نہ ماننا ہے. جو آخرت کو کمان کو مانتے وہ اس قرآن پر ایمان لائے کرو. الذین یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان لاتے یؤمنون بهذا القرآن اس قرآن پر ایمان لاتے. اب اس دوسرے یؤمنون کی زمین سے آیا ملے گا وهم يحافظون على صلواتهم اور وہ اپنے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. اب مسئلہ 2 بات ہے. یہ قرآن سچا ہے تو تم نہیں مانتے تم ظالم ہو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ظالم ہوں. اور اس سے بڑا ظالم کون ایک شک کا اضافہ ہے جو ہر حکم کا پڑھنا یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا قرآن خود بنا کر کے پیش کرتا ہوں. اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑا دجال اور کذاب کون ہے؟ اور سے سرداروں نے یہ کہا کہ ہم خود ایسے قرآن پیش کر سکتے ہیں. دیکھو مولانا محمد اظلم ہم مقررہ کرے گا استعفا کیا من اظلم اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن کرا جو گھڑ دے اللہ مرتضی جھوٹ. اور ومن اظلم ممن قال اوحی الی اور اس سے بڑا اور ومن اظلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کا ممن قال اس سے بڑا ظالم جو یہ کہتا ہے اوحی الی میری طرف وحی ہوتی ہے ولم یوحی الی شیء حالانکہ اس پر وحی نہیں ہوتی. ومن اظلم ممن قال اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہتے ہیں قال سأنزل میں بھی اتار سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ اسی قسم کے قرآن جو اللہ نے اتارا میں بھی اتار سکتا ہوں. آپ بتائیں گے یہ اگرچہ من قال سأنزل مثل ما انزل اللہ وہ یہ لے جو اس کے اندر داخل ہے لیکن اس کباب کو ذکر کرنے کے لیے یہ شک اس جگہ پر سے قرآن میں اضافہ کیا. ورنہ 2 شکیں آتی ہیں یا تم نہیں مانتے تم دجال ہو یا یہ کہ میں محمد یا یہ کہ میں محمد یہ کہ میرے طرف وہی نہیں میں جھوٹا ہوں اللہ اور یہ طے شدہ ہے میں سچوں کا سچا ہوں تو اصل جھوٹے اور غضب آپ کی. یہ بعد نصیحت کا طریقہ ہوتا ہے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ کوئی بات تو ہے یا تم جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ طریقہ واضح ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا بولے وہ بات کہتے جو میں کہتا ہوں لیکن میں مذاق آپ نے سوچا نہیں سوچا. ہمارے بابا چلا سے علماء کا مجمع تھا تو میں بھی گیا تھا حضرت سے میں ملا تھا حضرت کی زیارت کی فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم سوال ہی نہیں کہ کوئی کوئی بات کر سکے کسی ظالم اور جاوید کسی حکومت کے خلاف اس طرح صاف
لیکن کمال اس بندے کا ہے جو مذاق مذاق میں وہ بات کر دیتا ہے، آپ اس کو سوچ نہیں رہے۔ اب کیا ہے، جناب میجر صاحب، جناب بریگیڈیئر صاحب، معاف کیجیے گا، جب سے پاکستان بنا ہے تو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يحرم الله الكلام أو قال أولياء اس سے بڑا کوئی ظالم کون ہوگا جب اولیاء بھیا میرے طرف کوئی ہوگی آج یہ جو ہے پہلے سے اس کو کوئی نہیں پڑی، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ من قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، اگر میں چاہوں تو قربان کو اٹھا سکتا ہوں سلمان اللہ، جو اللہ پاک نے قرآن اتاری ہے، ان سے بڑا کون ظالم ہوگا؟ یہ سارے باتیں کرتے رہو۔ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى اے مخاطب اگر آپ دیکھ لیں إذ الظالمون اس وقت کو یہ طرح کی یہ ضرب ہے، الظالمون القاهرون في غمرات الموت، موت کی سختیوں کے اندر اس وقت ہوں گے، موت کی سختیوں میں۔ اگر آپ اس حالت کو دیکھتے تو لرأيت أمرا عجيبا، آپ ایک عجیب وقت عجیب منظر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ والملائكة باسطوا أيديهم، آپ اس وقت کو دیکھتے الظالمون القاهرون في غمرات الموت، جب موت کے سکرات میں ظالم ہوں گے۔ والملائكة اسی طرح میں، اور فرشتے باسطوا أيديهم لإخراج روحه، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائیں گے روح نکالنے کے لیے۔ یقولون قائلین، یہ باسطوں کی زمین سے ہاتھ ملے گا، قائلین فرشتے یہ کہتے ہیں ہاتھ بڑھا کے اخرجوا انفسکم وارواحکم، وبغیرتم سے روح نکال دو، یہ ظالم کا بچہ ہو منحوس، روح نکال دو، اخرجوا انفسکم اليوم تجزون یوم ترفع تجزون، آج تم بدلہ میں جائے گا عذاب پورے رسوائی والا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ، تمہارے بھی قولکم ھذا، یہ بما کنتم تقولون علی اللہ، جو اللہ پر آپ کہتے تھے قولا غیر الحق، لا حق بات اللہ کے خلاف شرک والے کرتے تھے، وکنتم تستكبرون عن آیاتی، اور اللہ کے آیات سے انکار کرتے تھے۔ فرشتوں سے یہ کہتے آج تمہیں رسوائی والا عذاب دیا جائے گا، سب اس کے بما کنتم تقولون، اگر معصول ہوگا تو بما کنتم تقولون علی اللہ قولا غیر الحق، وکنتم تستكبرون عن آیاتی، کنتم تقولون پر ہوگا، اور اللہ کا آیات سے انکار کرتے تھے۔ اگر اس حالت میں مخاطب آپ دیکھیں گے تو پھر عجیب مسئلہ ہوگا، لرأيت أمرا فظيعا، تو آپ کو اللہ کی قسم کا، اللہ کی قسم کا منظر آپ کے سامنے آئے گا۔ سمجھنا اللہ مومن سکرات موت سے، موت کی سختیوں سے اللہ ہر ایک کی عبادت فرمائے۔ سمجھنا مولانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا، یہ آیتیں انک لا تخلف الميعاد، یہ دو آیتیں ربنا هب لنا، کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تجعلنا نصيبا من الرحيم إن الله لا يخلف الميعاد۔ یہ آیتیں ہر نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ یا تین مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ سکرات موت کو آسان کر دے گا۔ اگر یہ منظر آپ نہیں دیتے تو کیا ہی مطلب ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اے مخاطب آپ نے پڑھا ہے سبیل لا یختص بالمخاطب دون مخاطب، یہ مثالیں باقاعدہ آپ کو مسلمانی کے اندر کوئی خاص مخاطب مراد نہیں ہے، ہر مخاطب اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ مولانا میں بھی ہوں اور آپ بھی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک بندے ہو، اپنے نالائق مشتاق کے لیے دعا کرو، اللہ اس کے لیے موت کی سکرات کو آسان کرے، ہوتا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، آج بخدا میری ذات کی قسم ہے تم آئے ہو میرے پاس، فُرَادَىٰ حال بنے گا کہ تم کی دور زمین سے آپ اکیلے آئے ہیں، مجیئا کائنا کما کان اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ سے ننگا ہو کر کے نکلا تو اٹھیں گے بھی اسی طرح رہیں گے۔ آٹھویں بارے میں مسئلہ آئے گا کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم، اور وہ نہیں بلکہ سارے آپ چھوڑ چکے جو ہم نے آپ کو دیا تھا، ہم نے جو آپ کو بخشا تھا، وترکتم ما خولناکم، جو کچھ ہم نے آپ کو دیا وہ سارے نعمتیں ہم نے چھوڑی، وراء ظہورکم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، اور آپ آ گئے میرے پاس، اے بے ایمانوں، اے بدعوثوں، وما نرى معكم شفعاءكم، اور نہیں دیکھتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی فرشتے کہتے ہیں الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، انهم شرکاء فیکم، یہ تمہارے بارے میں یہ شریک ہے تمہارے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پارٹنر ہے ذاتی، اور تمہارے لیے سفارش کریں گے۔ آج تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ملا، اکیلا ہمارے پاس آ گئے، چھوٹے بارے میں مولانا جب دنیا کے لیے معاملہ میں میرے بچ گیا،
اکیلے آئیں گے یا خیانت والی چیزوں کو لے کر کے آئیں گے؟ آپ کو کیا ہوگا وہاں پر؟ اس کا جواب میں نے آپ کو اس آیت کے مطابق بتایا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ فرمائیں گے لقد تقطع بینکم، ایک بھی یہ مولانا یہ بینکم فائل ہے، تمہارے درمیان یعنی تمہاری دوستی، یہ فائل ہے، لیکن اللہ کا بنا کر کیا ہے؟ یہ فائل لازم منتصب ہے۔ آپ نے حماسہ کے اندر پڑھا وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُلْمَانِ إِنَّهُمْ كَمَا دَانُوا، یہ سِوَى الْعُلْمَانِ، یہ سوا منصوب ہے لیکن لم يبقى کا فائل ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعُلْمَانِ إِنَّهُمْ كَمَا دَانُوا۔ درمیان والی صورت یعنی دوستی تو بینکم فائل ہے۔ دوسرا لقد تقطع بینکم، لقد تقطع الوصل بینکم، تمہارے درمیان کی جو ملا اور دوستی تھی الوصل، یہ ضمیر تقطع ضمیر الوصل کی طرف راجع اور بینکم اس کی طرف پڑے گا۔ وَظَلَّ وَغَابَ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَهُ، اور غائب ہو گیا آپ سے، غائب ہو گیا آپ سے مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَهُ، جس کو تم گمان کرتے تھے، وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا، اور تمہارے پیر اور تمہارے مرشد كُنْتُمْ تَزْعُمُونَهُ، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، أَنَّهُمْ شُفَعَاءُ لَنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، اور سارے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دلائل عقلی توحید کے لیے ان اللہ خالق الحق، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات دانے کو چیرنے والا ہے، دانے کو گندم کے دانے کو چیرنے والا ہے اور اس کو پھاڑنے والا ہے، سمجھے؟ ونوا گندم کے دانے کو، ونوا کھجور کی گٹھلی کو، اور اس سے پودا نکلتا ہے۔ یہ خبر میرے ان کے لیے یخرج الحی من المیت، زندے کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ من المیت، مردے سے، مانا نطفے بے جان سے زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے، یا چوزے کو نکالتا ہے من المیت، مردے انڈے سے، اور مخرج المیت من الحی وهو مخرج المیت، وہ نکال کے وهو مخرج المیت، اور انڈے کو نکالتا ہے من الحی، زندے سے، مرغی سے۔ ذالک اللہ، ان صفات کے ساتھ جو موصوف ہے وہی تمہارا خالق ہے، اللہ ہے۔ سارے کو مبتدا خبر کرے گا اذا کان لکم کذالک، جو صورت حال ہے فانا تم تصرفون، تم کس طرف پڑھتے جا رہے، پلٹائے جا رہے، وہ فارغ الاسماء ہے، وہ روشنی کو چیرنے والا، نمودار کرنے والا ہے۔ مبتدا خبر وجعل الليل سکنا، اور اللہ نے رات کو تمہارے لیے باعث سکون بنایا، یعنی تسکون کی اس کے بارے میں سورہ اس میں قصص میں آئے گا کہ اللہ نے رات کو سکن بنا دیا، تسکون رکھیے، اس میں آپ یہ آرام کرتے، اور شمس والقمر حسبانا، اور سورج کو اور چاند کو حسبانا کے ذریعے حساب بنا دیا۔ وجعل الليل سکنا وجعل الشمس والقمر حسبانا، یہ ذریعے حساب ہے۔ ذالک ہے یہ مذکورہ طریقہ، یہ ساری صورتیں، ساری کا مذکورہ تقدیر العزیز العلیم، یہ خالق اور علم والی ذات کی منصوبہ بندی ہے، تقدیر ہے، اس کا اندازہ ہے، اس کی منصوبہ بندی ہے، یہ سب کچھ اسی کا اللہ تعالیٰ کرنے کی کیا ہے، اس کا فارمولہ ہے، یہ اندازہ ہے، یہ سب کچھ اسی کی منصوبہ بندی، یہ سب کچھ آپ دیکھیے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ خدا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے بنا دیا لکم خبر، یہ اللہ کا مفعول ثانی ہے، النجوم مفعول وجعل لكم جعل، وهو الذي جعل النجوم كائنة لكم، تاروں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا، تمہارے فائدے کے لیے، لتهتدوا بها، آپ تاروں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔ یہ تو ہمارے بلوچوں کی سنائی ہوتی ہے مولانا۔ اب تو آپ کے میٹر آ گئے، اب آپ کے میٹر صومالیہ، افریقہ، دبئی، راتوں کو کے لانچ کرتے، یہ نہیں مگر وجہ شدہ جی، وہ جو ان کا جو ڈرائیور ہوتا ہے لا خدا، چاندنی رات کے لیے صرف تارے، چاند ہوتا ہے 13 14 15 کتنوں میں، باقی دنوں میں چھوٹا ہوتا ہے، آگے پیچھے چھوٹا ہوتا ہے، تاروں سے رہنمائی کرتے۔ میری والدہ نے مجھے بہت سی چیزیں بتائی، سمجھے؟ دیہات میں کسی کی خواتین یعنی عجیب تاروں کی، آپ یہ کرتے رات کو قطب تارا آئے گا، سیدھے ہاتھ میں آئے گا، اس طرف
تو رات کو آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کا گردن قطب کی طرف بالکل ہو اور اس طرح کھڑے ہو، تو پھر وہاں پاؤں سے نقشہ بنا دو، تو اس جگہ پر صبح کو احرام رکھو، کوئی کسی لانے کی ضرورت نہیں ہے، 100% قبلہ اسی کو ہے، قبلہ بنے گا، سمجھے؟ حضرت مفتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کو ساتھ ایک دفعہ جامع قاسم علوم قواری ہمارے دوست ہمارے تھے مولانا عمران خان کا پروگرام بنا لیے، ان کا مدرسہ حضرت کی مدرسے میں جلسہ تھا، یہ اللہ ہے مغرب کی بات کرتے کوئی موضوع بیان ہمارا دیر سے ہوگا، چلتے دریا چلتے وہاں سے پیدا نہیں چلے گئے، عشاء کا وقت آ گیا، کہنے کے وضو کا بڑے اعتبار کیے، اب یہ عشاء ہے چالیس رات تھی، کہتے قبلہ کس طرف تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا یہ کتب سے ہوتا ہے، یہ داروں سے واقع ہے، ہمارے بلوچ اس طرف افریقہ ہے، اس طرف سعودی ہے، اس طرف دبئی ہے، مقصد یہ بکر تو ہوا ہے اور کشتیاں جو چلتی تھی ہواؤں پر چلتی تھی، ہمارا کیا ہے باغبان کشتی کے باغبان کو بنا دیے اور اس کے بعد یہ کہ وہ ڈنڈا سے اس طرح کریں گے، لیکن ہواؤں کا کچھ اس طرف ہوتا تھا۔ آج جو ہمارے وادر کی وادر سے تھوڑا سا آگے بلوچوں کی ہزاروں کی آبادیاں وہ شکلوں کی بلوچ کی نہیں تھی، وہ گورے گورے سے خوبصورت ہے، وہ برطانیہ سے آئے تھے، لانچو میں آئے تھے، پھر مہینوں کے مہینے ہواؤں نے نہیں چھوڑا، بابر جہاں میں وہ یہی آباد ہو گئے، وہ بلوچ بن گئے۔ اور یہ دولہ صاحب ہمارے بلوچوں کی بات پوچھے اور ایک ایک چیز میں بلوچ ہوں صحیح حصہ بنا ہے یہ ہو گیا، یہ اس فرماتے عالم اور یہ والے ذات کی منصوبہ بنتی ہے، بغور نے تجارت رکھو وہ خدا ہے جس نے کاموں کو تمہارے لیے بنایا، اس لیے کہ کہتا تو بھی آپ کی حکمت پر خط فصل آیا، ہم نے بڑی نشانیاں بیان کر دی، آیت بیان کی تفصیل سے اللہ کی تدبیر والا وحدانیت دینا تو ہمارے وحدانیت پر یہ لوگ ہی جانو دانش ہم قوم کے لیے جو جانتے ہیں بہت دنیا شب یہ سب دلائل ہے مولانا بہت دنیا شب من سمایت وہ خدا کی جس نے من سمایت تمہیں بنا دیا اللہ نے انشاء من سمایت ایک ہی نسل علیہ السلام پہلا تم مستقبل مصنوعات نے ایک وقت کرا ہے دنیا کے اندر اور مستو ہوگاؤ اور تمہیں امانت میں رکھا جائے گا قبر کے اندر مستقبل دنیا کی زندگی مستو ہوگاؤ یہ قبر کی زندگی ہے، سمجھیں گے یہ جی یا مستقر ابا کے پیٹ کے اندر ابا کی پیٹ میں ابا کی پیٹ میں لطفائے اور مستحداؤن رہنے مادر اس سے مراد ہے، سمجھتا ہے اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا فَلَكُمْ فِي الدُّنْيَا مُسْتَقَرٌ دنیا میں تمہارے لیے وقت قرار ہے، مستقر وہ ہے طبعی طور پر جس بات میں پسند کرے، مستحدہ وہ ہے جس بات میں طبعی طور پر پسند نہ کرے، زوری اس کو ودیعت اور امانت میں رکھا گیا، مستقر سے دنیا ہے جس میں مزے سے رہ رہے اور مستودع سے مراد قبر ہے جس میں مشکل سے ہم کو رکھ رہے ہیں، تمہارے لیے کہ دنیا مستقر دنیا مستقر ہے اور مستقر ہوتا ہے جیسا وہ ملے انسان طبعا اس کو پسند کرے آپ اس میں رہ رہے اور مستودع لا يذهب إليه طبعا اس کی طرف پسند نہیں کرنے نہیں جاتا اور مشکل سے اس کو امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے، وہ قبر ہے میرے بھائی۔ ایک دوسرا مستقر یہ ابا کا پیٹ ہے اور مستودع رہنے مادر ہے، سمجھتا ہے ابا کا پیٹ اور ماں کا سینہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو پھر اسی سے نام کا بڑا کرے، کوئی شکل حدیث پیدا ہوتا ہے، کوئی شکل تفضیل پیدا ہوتا ہے، یہ بند کر تذکرہ قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آیت کھول کر کے بیان کی سمجھنا لوگوں کے لیے، وہ الذی انزل من السماء وہ خدا ہے جو بادل سے اتارتا ہے ماء پانی، پھر آگے اب آیت سے تکلم کی طرف جا رہا ہے، فأخرجنا بذلك الماء اس پانی کے ذریعے سے اس کی سبب سے ہم اتار دیتے نکال دیتے نبات کل شے ہر کسی کا پودا نکال دیتے، فأخرجنا منه پھر اس پودے سے فأخرجنا من النبات پھر اس پودے سے نکالتے خاضرا سبزے اللہ کا بڑا کرے، نخرج منه حبا متراکبا نخرج من یہ کسی کا بنے گا خاضرا کے لیے نخرج منه حبا متراکبا اس سے دانا نکالتے
براتے والے ایک دوسرے پر سوار یعنی بدے ہوئی لعنت اے بندہ اور اللہ کا وعدہ کرے ومن الناس ختم ومن الناس من تلیا ایمان دانیہ خبر مقدم ہے اور کھجور کے درخت یہ مبدل میں ہو اور من تلیا کھجور کے گاوے کھجور کے درخت یعنی کھجور کا داوا یہ دونوں بدل مقدم میں خبر مقدم ہے انوان دانیہ ایسے خوشے ہوتے ہیں جو جھکے بھی ہوتے ہیں دانیہ ہمارا قریب آپ کے قریب جب خوشوں کے اندر کھجور آتا ہے تو پھر وہ جھکتے ہیں ہمارے یہاں مشہور ہے آپ یہاں بھی مشہور ہے جس درخت کے اندر پھل ہوتا ہے سیبوں کو آپ نے دیکھا انگور کو بھی دیکھا پھر وہ جھکتے ہیں جہاں پھل نہیں ہوتا وہ درخت اوپر ہو جاتا ہے جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوتا ہے جس میں علم نہیں ہوتا وہ بھی اوپر بڑا سر اٹھاتا ہے سمجھتا ہے ومن الناس من تلیا ایمان دانیہ وجنات ما خبر پڑتا ہے آخر میں بعد کچھ آپ عثمانی کے ذریعے سے نکال دیتے نبات کل شيء ہر کسی کی خود و جنات الخضراء کائنات من اعناب انگور کے و زیتون اور زیتون نکال دیتے اور رمان انار یہ ہر کس سے حال ہے رمان سے درار کی مشتبہ ان میں سے ہر ایک مشتبہ دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے یا غیر متشابہ یا درار کے متشابہ رنگ میں اور ذائقے میں کمی ہوتا ہے تشابہ انظروا الى ثمره درخت کے سبب پر الى ثمره الى اثمر یہ اذا ظرفیہ مادہ شرطیہ نہیں انظروا کے ساتھ متعلق ہے اس کے لیے مفعول ہے انظروا وقت اسماری جس وقت درخت کم دے اس کے پھل کو دیکھو وینہ اور اس کے پتنے کو دیکھو سمجھے الى ثمره وینہ دونوں باتوں پر دونوں کے ساتھ ہوتا ہے اور الى اثمر اذا ظرفیہ مادہ یہ درخت والا درخت انظروا کے لیے ضرورت ان فی ذلک المذکور اس مذکور چیز میں سے ہر ایک کے اندر لآیات داخلۃ لقوم یؤمنون ایمان والوں کی بڑی نشانیاں ہیں لآیات ان کا اس فی ذلک یہ ثابتات کائنات حاصلات موجودات مستقلات ان خبر مقدم یہ اللہ ہے کیا ہے بات حاصل کرو حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ سے بھی عرض کروں گا سمجھے پانی یہ سبب ہے یہ دنیا دار اور ثواب ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء آپ عالم کو نہیں دیکھتے ان سے اللہ تعالی نے پانی اتارتا ہے بارش بعض انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا وزمین کو دیکھیں گے ہری بھری ہو جاتی ہے یہ دنیا پودے اگیں گے پھول اگیں گے یہ اللہ تعالی کے پانی سے سمجھ لیا کہ جو زمین مولانا جو زمین جتنی زرخیز ہوگی جتنے پانی کو اچھی جذب کرے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا اس کا صحیح ہوگا جو زمین جتنا اس لیے سمجھو ایک ماں تو وہ ہے اور دوسرا وہ ماں یہ آسمان سے جو علم آیا یہ علم بھی انشاءاللہ میں 22 کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا صوفیہ کیا یہ ماں الحیات ہے یہ علم ماں الحیات ہے یہ بھی جب یہ علم آ گیا تو آپ اپنے سینے کے اندر اس کو جتنا بھی دیں گے سینے کو جتنا زرخیز کریں گے اتنے خوشبو آپ سے اور اس کے حضرت علامہ عروسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا میرے لیے دعا کرو میں بیکار ہو گئی میں انجیکشن کے اندر جا کرتے میں بیکار ہو گیا آپ سے بھی عرض کروں گا اللہ کا واسطہ ہے قسم کھا کے کہتا ہوں ہیرو بنو گے مولانا ہیرو بنو گے سمجھے جتنے بھی محنت کرو یہ بکواس سے تبدیلی ہوگی یعنی یہ بھی چاہیے قبولیت چاہیے تمہارے بڑوں کو میں خوب جانتا ہوں کوئی بار بڑوں نہیں ہے میں خوب جانتا ہوں قابلیت بھی چاہیے قبولیت بھی چاہیے زکریا قابل بھی تھا قبول بھی تھا الیاس قادری قابل بھی تھا قبول بھی تھا حضرت یوسف قادری علم کا شعلہ تھا قابل بھی تھا قبول بھی تھا تم ناقابل بھی ہو اور ناقبول بھی ہو ناقابل بھی ہو ناقبول بھی ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ماتریدیت کا مذہب کیا ہے تمہاری سارے گفتگو میں نے دیکھا ہے وہ بالکل نہ اشاعرہ ہے نہ ماتریدی تم کسی اور اسٹیشن سے گفتگو کرتے اس لیے آپ سے بھی میری گزارش ہوگی اللہ تعالیٰ ساتھی قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ انہوں میں خوب محنت کریں اور جو آپ سے بند بڑھتا ہے آپ اپنا کام کریں جو میرے رب کا کام ہے اللہ اپنا کام بھول کرے جو میرے رب کا کام ہے وہ اپنا کام کرے گا تو پڑھ علاج منہ پہ اٹھا کر کے لے جا یہ کام تیرا پانی پی یا اس کو وہ ختم کرے کتاب اٹھا محنت کر توجہ کر جبادشی کر آگے سینے کو دور بنانا برابر کرنا سکتا ہے اور اللہ کی رحمت مجھے ساتھ ہو جائے اور یہ بھی نہیں ہے یہ نہیں سب کے بعد یہاں قرآن پڑھنے کے بعد یہاں
کوئی جذبہ نہیں کر کے آپ نہ جائیں، آپ سے انہیں گرا ہوگا۔ ہر بندے کو یہاں سے جذبہ لے کر کے باقاعدہ آپ کو مستقل ایک امام بننا چاہیے، آپ کو امت کا مقتدی اور نمونہ بن جائے۔ مولانا یہ اس پر میں نے عرض کیا کہ جیسے کہ آسمانی پانی سے آسمانی پھر یہ سمجھ لینا آسمان روک رہا ہے، بادلیں روکتی ہے تو پھر زمین خوش ہو جاتی ہے، اور بادلیں روکتی ہے تو پھر بارش برستی ہے اس سے، اور پھر زمین بھی آباد ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے اندر رونا پیدا کرو، اللہ کی رحمتیں اس طرح ہوگے گے جیسے پودے ہوتے ہیں۔ آپ رونا سیکھو، ساتھی رونا سیکھو، سمجھے مولانا۔ اور اگر آپ کو ہو جائے آج مجھے کسی نے میں سو رہا تھا، میرے واٹس ایپ بیان میں واٹس ایپ میں نے کہا کوئی واٹس ایپ ملے مجھے تعلیم کا چھوٹا سا نام ہوتا ہے، اس لیے ہم محنت کریں گے۔ وجعلوا للہ، یہ مولانا اس طرح وجعلوا للہ شرکاء للہ، ہو گیا مولانا جب تم حکم جب وجعلوا للہ، پھر بھی انسان نے جنات کو اللہ کو بلا کرے شرکاء للہ، اللہ کے پارٹنر بنا دیا۔ الجن مفعول اول ہے اور شرکاء للہ مفعول ثانی۔ الجن شرکاء اولئک، حقیقت میں مبتدا خبر، یہ جان کاذب اس کو کہتے ہیں، بولو اس کو کہتے ہیں جان کاذب، یہ جھوٹا جان ہوتا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ بِعِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ وَجَعَلُوا لَهُ جُزْءًا، اللہ کے لیے انہوں نے جز بنا دی، یہ جان کاذب ہوتا ہے، یہ جان کاذب۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ان کو انہوں نے لڑکیاں بنا دی، یہ جان کاذب، یہ جتنے جان ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، حقیقت کے مطابق نہیں۔ سمجھتا ہے خیال کرے نا مولانا، یہ جان کاذب ہے، اعتقاد کاذب پر مبنی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا جان ناصب، جان منصوب، جان تام، جان فعل، جان ناقص، فعل مقابل بھی آتا ہے، شروع کے معنی ہوتا ہے جان تام، جان ناقص، جان وسیع، جان منفرد، جان ایجاب، جان تحریم، یہ سب کے سب جان صادق، جان کاذب، یہ سارے قرآن میں استعمال۔ آپ کا شوق کے لیے سمجھے دیا کے لیے میں بھی ختم ہو گیا، سمجھے مولانا۔ آپ اللہ معاف فرمائیں گے، نظام ہمارا نام سے سمجھے دیا کے لیے میرا گھر ویسے بیٹھ گیا ہے، اور پھر یہ لاہور بھی خراب آج ساتھ کیا ہے۔ اب دعا کرو کہ دو حدیث کے لیے اوپر انہوں نے کہا کہ کراچی میں اچھی سے اچھی کمپنی ہے، جتنا بھی ہوگا ہم آپ نے اچھے لاؤ بھی لگا کر کے دیں گے، کھانا بھی دبا کر کے کھاؤ پیو کا سب کچھ آپ کو اتنا مولانا رزق کھینچ کر کے آتا ہے، آپ کی دعا کی برکت سے کھینچ کر کے رزق آ جاتا ہے، لیکن نارائن کوئی مزدور اللہ کی طرف کوئی نہیں ہے۔ میرے بھی اپنا دعا آپ سے بھی میری گزارش ہے، محمد کی قدموں کے علاوہ کہیں سے آپ کو نہیں کریں، قرآن کے علاوہ جو غیرت ہے دنیا کا یہ سب تلاش کرتا ہے۔ اس لیے جوان کے بچوں بچے بن جاؤ، وہ کھڑا ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہ بیٹھے، یا کسی ہیجڑے کا بچہ ہے وہ نہ بیٹھے، مرد کے جو بچے مرد بن، اور ادھر نہیں دیکھو آسمان بھی دیکھو، سمجھے؟ آپ کو زمین پہ رہنا نہیں ہے، آپ کی منزل آسمان جنت پر ہے، سمجھ لیجیے کہ نبی کی منزل یہ نہیں ہوتی، نبی ادھر نہیں، نبی کہتا ہے کہ میں اپنی منزل پہ جا کر قدم لوں گا، اور نبی کی منزل کیا ہے؟ اتنی ظاہر الى ربی ہے الى صدق من البصر الى القدر، یہاں توحید ہوگی، توحید کا عروج ہوگا، میں نبی وہاں جاتا ہوں۔ اس لیے یہ عراق اب مجھے مناسب نہیں ہے، یہ سارے مشرقوں کی جگہ ہے، عراق کو چھوڑ رہا ہوں۔ یہ نہ کوئی بناتے شرکا، نہ کی پارٹنر بناتے، وقت خلقہم، اللہ کے اللہ نے کو بنایا، اللہ نے کو پیدا کیا، وخلقوا له بنین بنا دی، اور اللہ نے انہوں نے بیٹی بھی بنا دیا، بیٹی بھی بنا دی، ہر قوم جاہل ہے کہ برادری بھی خلقوں کی زمین سے آیا بنے گا، وقت خلقہم اللہ، اللہ نے کو پیدا کر دیا، وقت خلقوا له، خلقوا کا معنی اخترعوا، چیرا اور گھڑ دیا،
اللہ کے لیے بنی نے عزیر کو اشارے سلام پڑھ کر بیٹے بنا دیے اور بنا دے اور بیٹیاں جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کیا فرشتے جنات کے سرداروں کی بیٹیوں کی اولاد ہے. آئے گا سورہ صافات میں آپ سامنے 23ویں پارے میں آئے گا انشاءاللہ. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. اللہ جنات کے درمیان میں انہوں نے نسب کہ جنات کے سردار اللہ کی سسرالی ہے. اللہ کی سسر ہے جنات. مشرکین مکہ تھا وخرجوا على قوم جاهلين لیکن علم کے جاہل سبحان اللہ کی نبی کو لڑا ولد سبحان کا قاعدہ کو بتا چکا میرا رب پاک ہے اس کے لیے وتعالى اور بلند والا اما یصفون ان جھوٹوں سے بلند ہے جو جھوٹ یہ کہتے ہیں. شیخ الاسلام کو اللہ کی رحمت کر دے فرمایا کہ اما یصفون اما تصفون جتنے بھی قرآن میں وہ جھوٹ کے معنی میں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بتایا اتنے یہ سکون اور تصفون ہے یہ سب جھوٹ کی معنی ہے. بہت زبردست بات ہے. اور بلند والا ہے وہ بدی السماوات والارض آسمان و زمین کو اس نے پیدا کر دیا. بدر کہتے ہیں کسی چیز کو بغیر مٹیریل جو پیدا کر دینا مٹیریل نہ ہو. دیکھو دودھ پتیاں بناتے دودھ سے آئس کریم بناتے دودھ سے حلوہ بناتے دودھ سے یہ مٹیریل اللہ نے بنایا آپ نے کوئی کما نہیں کیا لیکن آسمان زمین کا کوئی مٹیریل نہیں تھا میں نے ایسے ہی بنایا. سمجھے آپ اینٹ بنائیں گے مٹی سے مٹیریل ہم نے نہیں بنایا مٹیریل اللہ نے بنایا. وہ بنی السماوات کسی چیز کو اس طرح پیدا کر دینا کہ وہ مشکوک اس سے پہلے اللہ کا بنا نہیں وہ یہ جو مشکوک نہ ہو اس سے پہلے اس قسم کا بنا بنو. وہ بنی السماوات بنا دے مبدع کے معنی میں آسمان زمین کو بغیر مٹیریل کی پیدا کرنا. انا یکون له ولد تو بتاؤ کیسے یکون له ولد اس کے لیے اولاد کہاں سے آ گئی. ولم تکن له صاحبۃ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے اور خلق كل شيء ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور علیم بكل شيء ہر چیز کا علم رکھتا برخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کوئی علیم نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم سبحان اللہ. ذالکم اللہ یہ ہے اللہ تمہارا رب. اب آپ یہ کرو ذالکم مبتدا اور اللہ موصول اور ربکم اللہ کو لگا اس کے لیے صفت بلکہ سب کو خبر بنا دو. یہ ذالکم یہ مذکور صفات کے ساتھ متصل یہ اللہ ہے یہ تمہارا رب. یہ دوسری خبر لا الہ الا ہو یہ تیسری خبر خالق کل شیء یہ چوتھی خبر. لا الہ الا ہو خالق کل شیء ہر چیز کا خالق ہے. الا کان ان کانت صفات محمدہ جس کی صفات یہ ہے فہم اسی کی بات جس کی صفات یہ ہے جو ان صفات ہے تم اس کی عبادت کرتے ہو. اپنے دور کو چھپا نہیں سکتے تم اس کو معبود بنا رہے ہیں. افسوس سمجھے اور تعلیم یافتہ ہے اور خدا سے گھوڑے نے کہا کسی گھوڑی کو دے کر کے وہ ہر چیز کا وکیل ہے نگران ہے. لا تدرکہ الابصار آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ یدرک الابصار وہ دیکھنے والے آنکھوں کو سب کا اس نے ادراک کی احاطہ کیا. لا تدرکہ الابصار آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور یدرک الابصار اس نے اپنے علم اور قدرت سے ہر چیز کا احاطہ کیا. اور لطیفوں وہ لطیف ہے باریک بین ہے اور اللہ کو بڑا کر لطیف امور کو بھی جانتا. الخبیروں اور باخبر ہے ظاہر امور کو. اللطیف کا معنی العالم بالغائب الامور اور الخبیر کا معنی العالم بظواہر الامور. اللطیف العالم بالغائب الامور یہی سلف کی تفسیر کی اور الخبیر العالم بظواہر الامور. اور جبھی سورہ لقمان کے آخر میں آئے گا خبیر وہاں مخبر کی معنی میں ہوگا اور سورہ عادیات کے آخر میں بھی الخبیر آیا وہ بھی مخبر کی معنی میں آئے گا. ان
ان ربهم بهم، ان کا پروردگار جو اس قیامت کے دن لخبیر باخبر ہوگا، اللہ پہلے سے باخبر ہے، اس لیے لخبیر کا مطلب لمخبر بتائے گا تم نے کتنی بدکاری کی۔ سورۃ لقمان کے آخر میں اور سورۃ العادیات کے آخر میں یہاں ہے خبیر معنی میں مخبر کے معنی میں ہوتا ہے۔ دوسری ناراض جو اب مولانا یہ لا تدرکو الابصار، پہلی بات سب تبلیغی، ایک تو جواب میں نے دے دیا، اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کی رؤیت ہوگی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ، وجوہ یومئذ ناظرۃ، دیکھنے والے ہوں گے الی ربها، اپنے پروردگار کو، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور مزید سے مراد اللہ کی رؤیت ہوگی۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، زیادت سے اللہ کی رؤیت مراد ہے، سمجھتے؟ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، آپ کو بتا دیا آگے فضل کہ اللہ کی زیادت، زیادہ کی نہیں ماننا، اور اللہ کو دیکھ تو لیں گے، یہاں دیکھنے کی رؤیت کی نفی نہیں ہے، یہاں احاطہ کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے، احاطہ کی نفی ہے۔ لا تحیطه الابصار وهو یحیط الابصار، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہہ دو لا تدرکه الابصار، الابصار فی الدنیا، دنیا میں ابصار اس کو دیکھ نہیں سکتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عالم میں ماورا عالم، اس عالم سے ماورا لکھا ہے، باخبر ہو، اس نے جو بہت بڑا یہی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور قیامت کے دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، سمجھتا ہے؟ لا تدرک الابصار فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر نہیں دیکھتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا ماورا عالم، اس عالم کو ماورا دیکھا ہے، وہ آج دنیا نہیں کر سکتی، وہ الگ دنیا ہے۔ تیسرا آپ یہ کہہ دیں کہ عموم سرب نہیں ہے بلکہ سرب العموم ہے، عموم سرب نہیں ہے بلکہ سرب العموم ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے اس کو دوسرے انداز میں آپ یہ کر دو، لا تدرکو کو ہٹا دو، لا کو ہٹا دو، کیا کہو گے؟ تدرک الابصار، تو تدرک الابصار کیا ہے؟ تدرک الابصار میں نے کہا مجھے وہ کلی ہے، منطقی کیا کرتے محمل ہو جو خود محمل ہے، لیکن بلغاء کے ہاں نبیوں کے ہیں مجھے وہ کلی ہے، تدرکو الابصار کلھا، یہ اب لا ہٹائے تو یہ مجھے وہ کلی ہوگا، اور مجھے وہ کلی کی نقیص کیا رکھی؟ نقیص کہتے ہیں نقیص کل شیء رفعہ، ہر چیز کی نقیص وہ ہوتی ہے کہ جو اس کو اٹھا دے، اور مجھے وہ کلی کی نقیص آتی ہے ساری وجودی ہے، سمجھے؟ اب لا داخل ہو گیا، معلوم نہیں ہو گیا کہ یہ ساری وجودی ہے، یہ ساری وجودی ہے، کچھ نہیں دیکھیں گے، کچھ دیکھیں گے، اس لیے شیعہ کہتے ہیں نہ ادھر دیکھیں گے نہ ادھر، ہمیں 100% دیکھتے ہیں کہ تم نہیں دیکھو گے، سمجھے؟ اس لیے کرنا خبردار بعض آ جائیں باتوں سے کلمۃ رجل انہم یہ کافر الرب یومئذ لمحجوبون، اللہ سے ان کو روکا جائے گا، اللہ کو دیکھیں گے نہیں کافر، اور کی بات ہے اللہ پاک کی زبان سے وہ صحیح نہیں کر رہا کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے، اب کس کو سمجھا ہے اصل بات کی، اس لیے لا تدرک الابصار یہ عموم سرب نہیں ہے بلکہ سرب العموم ہے، بولو سمجھیے، عموم سرب نہیں ہے، کیا سرب العموم ہے، اور میں نے کیا کہ اگر لا کو ہٹائیں گے تو ایجاب کلی بنے گا، اور مجھ کو کلی کی نقیص ساری وجودی ہے، تو ساری وجودی سے پھر آپ انبیاء سے اور اللہ والوں سے نفی نہیں کر سکتے، کچھ سے نفی ہوگی کچھ سے نہیں ہوگی، شیعوں سے نفی ہے کافروں سے نفی ہے، سمجھتا ہے؟ نبو سلام کو سمجھا اس لیے شیعہ نے وزارت تعلیم نے کہا اور ترجمہ مسائل روشن دلیلیں تمہارے پاس آ گئی ہے، کائنات میں مطلوب اللہ کی طرف سے یا کائنات
حاصل کرے فإبصارہ قائم بنفسی، اس کی یہ بصیرت اس کی نفع کی ہے، اس کی یہ بصیرت پہلے نفسی یہ چل رہا ہے. فمن ابصر، جو آدمی فمن ابصر یا کہ روشن دلائل سے بصیرت حاصل کرے، سمجھے بصیرت اور بصارت دونوں. فإبصارہ قائم بنفسی، اس کا دیکھنا اس کا اپنا ہے. ومن عمی عنہا، اور جو ان سے الہامت اختیار کر دے روشن طریقوں سے، فرماتے کہ فَإِمَّا قائم علیہ، تو اس کا الہامت خود اس کے خلاف. ہوا سے مراد ہمر زوال، عقیدہ سے مراد جو گمراہ ہو جائے اور قرآن کی روشن دلائل سے وہ نہ کرے. امام رحمۃ اللہ علیہ جب چلے گئے عمرے کے لیے تو حضرت بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفتی محمود سب کو مفتی محمود قرآن وما علیکم بحفیظ وما علیکم بحافظ، میں تمہارے اعمال کا نگران اور حافظ نہیں ہوں. نصرف الآیات تسلیما کائنا کذالک، نصرف الآیات تسلیما کائنا کذالک. ہم آیات کو ایک دن در پیشی بیان کرتے ہیں لیظہر الحق کو، تاکہ حق واضح ہو جائے، ولیقولوا، تاکہ یہ لوگ انجام کر یہ کہ درست هذا الکتاب، آپ اس کتاب کو سیکھ سیکھ کر بیان کرو، ولنبینہ، تاکہ یہ الزام انجام کر یہ کہ ولنبینہ لقوم یعلمون، تاکہ اس کو بار بار بیان کریں دانش مند لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، علم جو رکھتے ہیں. تصدق الآیات، ایک بھی کر کے آیت کو بار بار بیان کر رہے ہیں. لیظہر الحق لیظہر الباطل، اور یہ واضح ہو جائے. فیقولون درسنا، تاکہ انجام کر یہ اعتراض کریں کہ کبھی کبھی دو صورتیں لاتا کبھی ایک صورت، تاکہ یہ کہتی ہے کہ قرآن آپ کسی سے سیکھ کر بیان کرو، ولنبینہ، اور اس کو بیان کریں لقوم یعلمون، تاکہ ان کے لیے سمجھدار لوگوں کے لیے. دوسرا سمجھو نصرف الآیات تسلیما کائنا کذالک، ہم آیت کو بیان کرتے ہیں لیظہر الحق کو، تاکہ حق اور توحید واضح ہو جائے. ولئلا یقولوا درسنا، تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے، یہ نہ کہیں کہ ہم نے کہیں سے سیکھا ہے. ہم بیان کر کے آپ کو دیتے ہیں. ولئلا یقولوا درسنا، اپنے اللہ دونوں میں مقصد سے سمجھیں. اس صورت میں نام حکمت کے لیے ہوگی اگر نہ نہیں کرو. ولئلا یقولوا درسنا ولنبینہ لقوم یعلمون. اتبعنا وحی الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی اس کی پیروی کر لو. لا الہ الا ہو وآرض عن المشرکین، مشرکین سے روبرداری کرو. ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اگر اللہ چاہے تو قہری طور پر جبری طور پر سب کو موحد بنائے، یہ شرک نہ کرے. لیکن مسئلہ یہ کہ ایمان کی اختیاری چیز ہے، توحید اختیاری چیز ہے، لہذا ہم ان کو چھوڑ دیتے اپنے اختیار سے. وما جعلناک لمحفظا، ہم نے آپ کے اوپر نگرانی بنایا. وما انت، آپ نے بنائی عمل کا. وما انت بوکیل علیہم، اور آپ پر داروغہ بھی نہیں ہے ان کے اللہ تعالیٰ کرے اعمال کا. اس کے بعد دعوت کا طریقہ بتاتے ہیں. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے رب جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں کو قرآن نہ کہو. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے رب جن کی عبادت کرتے ہیں کو برا بنا نہ کہو. فیسبوا اللہ بس نتیجتاً وہ اللہ کو گالیاں دے دیں گے عدوان دشمنی کی وجہ سے. مفعول لو کرے گا یسوع کے لیے بغیر حال کون جاہلین، جہالت میں آ کر کے اللہ کو گالی دیں گے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنے باپ کو گالیاں دے دے اور اپنی ماں کو گالی دے دے. یا اللہ کے رسول کون اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا کہ جو کسی کی ماں کو گالی دے دے، کسی کی ماں کو گالی دے دے اور پھر وہ دشمنی میں سامنے والے اس کے باپ کو گالی دے دے اس کی ماں کو، تو اس میں خود یہ سبب بن گیا اپنی ماں باپ کو گالی دلوانے کا. تو اسی طرح چاہو تو تبلیغ تو کرو، وہ تم سے نفرت تو ہو، لیکن یہ کہ گالی نہ دو. سمجھنے میں جن کے معبودوں کو چون تنگ آیا، وقت تنگی بجنگ آیا، کہیں ایسا ہو کہ اپنے خدا کو گالی دے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ بات تو صحیح ہے. حضرت اقدس نے مجھے فرمایا بابا 86 میں، سمجھے مجھے اپنا بیٹا بنایا اس نے. حضرت یہ فرماتے ہیں مولے میں تو اس وجہ سے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ان کو برا بنا دو. اللہ کو قائم دے کے دشمنی کی وجہ سے مفعول مطلق کرے گا. حال کون جاہلین، یا حال کون جاہلن، جاہل بن کر کے حال کون جاہلین،
زینا لکل امت عملہم، ہر امت کے سامنے خوشنما بنا دیا ہم نے ان کے عمل کو، تزیینا کائنا کذالک، اس طرح جیسے مشرکین کو اپنے بت پرستی اچھا خوبصورت کرتا ہر گمراہ امت کو، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے نظریے پر خوش ہے۔ گھوڑے والا گھوڑے پر گھوڑے کو پوچھتا ہے، ماتھا ہمارا ماتھا کرتا ہے، سمجھے؟ وہ ہمارے گروہ یہ میری پہنچا کہتے ہیں ہم بھی برابر نہیں تھا، ہم پہلے برابر نہیں تھا، لیکن ہم برابر کی قبر کی مٹی چاٹ چاٹ کر کے ہمارا میرا خراب ہو ہمارے گروہ کہتے ہیں ہم بھی کیا کریں بولو، ہم پہلے کہتے ہیں تم دیوبندی ہو یا کیا ہو، کہتے ہیں دیوبندی نہیں جانتا ہے، ہم دیوبندی نہیں جانتا، ہم تبلیغ جانتا ہے، ہم تبلیغ کے احمدی مزید اردو سینی یہ ہم نے یاد کیا، مسلمان ہو گیا، ورنہ یہ ہم تو پہلے ہم بریلوی بھی تھا، بریلوی بھی تھا، قبر کی مٹی چاٹ چاٹ کر کے ہمارا ڈیرا تھا، لیکن مٹی تو بہت چاٹتے ہیں نا یہ لوگ، سمجھے؟ اچھی بات ہے، ہر ایک پروگرام پر اچھا لگتا ہے۔ زینا لکل امت عملہم، ہر جماعت کے لیے ہم نے ان کے عمل کو، چاہے عمل سوء ہے لیکن اس کو ہم نے خوبصورت کر دیا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے خوبصورت کیا، کہیں کہتے ہیں زینا لہم الشیطان، شیطان نے خوبصورت کرا دیا، اور کہیں کہتے ہیں زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمالوں کے ساتھ مسبب حقیقی اللہ ہے اور سبب ظاہری وہ شیطان، نسبت دونوں کی طرف اجازت ہے۔ انبت اللہ البقرہ ٹھیک ہے، اور انبت الربیع البقرہ ٹھیک ہے، انبت اللہ البقرہ ٹھیک ہے، انبت الربیع البقرہ ٹھیک ہے، آپ تو علماء بنی اسرائیل ہو سکتے سمجھے؟ چلے گا ثم الى ربهم مرجعهم، پھر اللہ کے پاس یہ لوٹ کر کے آئیں گے، اللہ خبر مقدم مرجع مبتدا مخبر، فينبئهم بما كانوا يعملون، جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کی خبر دے گا، واقسموا بالله جهد ايمانهم، اور اللہ کو بڑا کرے مضبوط قسم اٹھاتے لئن جاءتهم آیۃ، اگر معجزہ ہے فرمائش معجزہ لیؤمنون بها، اس پر یقین یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان لائیں گے، ان سے کہہ دو معجزات میرے اختیار میں نہیں، قل انما الآیات قاہرۃ عند اللہ، انما الآیات یہ حصر کے لیے، آج فرماتے ہیں کہ معجزات سارے کے سارے اللہ کے پاس ہے، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ معجزات آئیں گے ہمارے، وما یشرکون، اے کافروں تمہیں کیا معلوم ہے، اے مسلمانوں تمہیں کیا معلوم ہے، سمجھے؟ ای شیء یشرکون، تمہیں کیا معلوم ہے، یہ استفہام ہے یا لا یشرکون، تمہیں معلوم، استفہام اور نفی دونوں، استفہام اور نفی، ما یشرکون، کیا تمہیں معلوم ہے کافروں، کیا تمہیں معلوم ہے مسلمانوں، سمجھے میں انہا یہ معجزات فرماتے لا یؤمنون بها اذا جاءت، اذا جاءت یہ معجزات آئیں گے، لا یؤمنون بها اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تو اذا جاءت یہ ظرف لا یؤمنون کے لیے، ما یشرکون ای شیء اشرکوا، تمہیں کیا معلوم ہے اس چیز میں کوئی بات معلوم کرانی، یہ مبتدا خبر ہوں گے، سمجھے؟ انہا ان المعجزات، یہ معجزات فرماتے ہیں کہ اذا جاءت جب آئیں گے لا یؤمنون بها، ان پر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو کیا معلوم ایمان لائیں؟ دوسرا ایک تو یہ کہ لا یشرکون اور ایک ای شیء، دوسری صورت ما یشرکون انہا لانہا کی معنی انہا شاید یہ معجزات اذا جاءت آ جائے لا یؤمنون بها، ان پر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، پھر تو تباہی آئے گی، اس لیے کہ فرمائش معجزات، وما یشرکون انہا یہاں پر لانہا کی معنی ہے، جیسے کہ سورہ شعراء میں آئے گا ایک انہ، وہ ہمیشہ نام سے عرض کروں گا، وہ لانہ کی معنی ہے، سمجھتا ہے؟ انہا لانہا یہ معجزات شاید اذا جاءت آ جائے لا یؤمنون بها، اس پر یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ تیسری صورت وما یشرکون، تمہیں کیا معلوم ہے انہا یہ معجزات آ جائے، فرماتے ہیں کہ یہ معجزات آ جائے، انہا اذا جاءت یؤمنون بها اور لا یؤمنون بها، یؤمنون بها اور لا یؤمنون بها، ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، تو معطوف ہونے لگے یؤمنون بها اس کو حذف کر دیا گیا، معطوف کو رکھا گیا لا یؤمنون۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جب فرمائشی معجزہ آئے گا اور یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی تباہی ہوگی، وَنُخَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو ہم پھیر دیتے ہیں، وَأَبْصَارَهُمْ ان کے اللہ کا بڑا کریے کہ آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ بِالْقُرْآنِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، ان کو پھیر دے۔ خلاصہ یہ نکلا اللہ کو راضی کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ورنہ کبھی اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے انسان
اور اس کی ہدایت کی طرف. یہاں آنکھوں کو پھیرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ میں اللہ حائل رکھتا ہوں ان کے ایمان کے درمیان میں اور ان کے درمیان میں ایمان نہیں لا سکیں گے جنہوں نے جو مجھے ناراض کر دیا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ہم ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں وَأَبْصَارَهُمْ ان کی اللہ کو بڑا کر لیں گے ان کی آنکھوں کو تقریباً کائنات اس طرح پھیر دیتے ہیں تقریباً کائنات كما لم يؤمنوا بالقرآن أول مرة كما لم يؤمنوا بمحمد أول مرة ونذرهم ہم کو چھوڑ دیتے اللہ کو بڑا کرے يَعْمَهُونَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ فِي طُغْيَانِهِمْ یہ اپنے سرکشی کے اندر یہ ہے کہ حیران اور سرگردان اور نابینا بن پاتے ہیں. اب چلو مان لیتے ہیں معجزہ فرماتے ہیں یہ وہ الو کے پٹے ہیں ان کے پاس اگر معجزات آ بھی جائے مردے زندہ بھی ہو جائیں اور پہاڑوں کو چلائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ پرانے ٹھیک ٹھکار ہے. بولو پرانے آدمی جا رہا ہے جنگل درخت چٹکا ہے جو درخت ہے آدمی چھڑان مارے اتنا ہے بڑھائے گا فرض کر لو دوستوں کا گزرنا ہے کہ بڑھائے گا فرشتے ہم اتارے کے سامنے وکلنا موتا اور مردے سے گفتگو کرے وحشرنا علیہ کل شیء اور ہر چیز کو جمع کرے متقابلا امامهم ان کے سامنے پورا قدر متقابل آمنے سامنے حال کرے گا کل شیء سے. یہ ہو گیا شرط ما قالوا لیؤمنوا باللہ تب بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے. ما قالوا لیؤمنوا باللہ کہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے فی کل حال من الحوال کسی بھی صورت میں اللہ انشاءاللہ آنا چاہے اس وقت مستثنی متصل کرے گا اور ایک یہ صحیح ہے کہ مستثنی متصل اللہ انشاءاللہ کہہ کر چھوڑ دو. ولكن اکثرهم یجهلون لیکن یہ اکثر جاہل اس بات کو جانتے نہیں کہ ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے. دل ان قلوب بنی آدم میں جو دل ہے پہلے اصبع الرحمن اللہ کے انگلیوں کے درمیان یقلب کیف یشاء جس طرح اللہ چاہے وہ پھیر دیتا ہے. لیکن یہ اکثر جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایمان محرم ایمان کی یزید کی ایدی ان کے ہاتھ میں. یہ جاہل اس بات سے. اب سمجھو جاننا شیاطین الانس والجن بولو جاننا شیاطین الانس یہ مفعول اول ہے انسان اور جنات کی شیاطین کو ہم نے کر دیا ہے لکل نبی عدو ہر نبی کا دشمن بنایا جعل کائن کذالک اس طرح جیسے آپ سے دشمن ہے. اب بتایا نہیں ہے جاننا شیاطین الانس والجن انسان اور جنات کی شیاطین کو ہم نے کر دیا ہے عدو دشمن لکل نبی ہر نبی کے یہاں مقدم ہے عدو سے سمجھے نہیں جہرن کائنن کذالک اس طرح جیسے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا کہ شیاطین جنات اور مشرکین مکہ ہر ایک آپ کے دشمن ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے ساتھیوں کو جس درخت کے اندر پھل ہوتا ہے بچے اسی کو پتھر مارتے ہیں کہ کوئی پھل گرے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے اس طرح ہر ایک کو اللہ کو بڑا کریے کہ ایسا پسند نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ جاننا لکم من الانس شیاطین الانس والجن یوحون الی بعض. فرماتے ہیں کہ یہ بعض شیاطین بعض کے درمیان کی وہی گھر سے وہی کمان لے کے پھینک دیتے ہیں زخرف القول منمہ باتیں چھوٹی باتیں منمہ باتیں غرورن دھوکہ دہی کی طرف سے یہ حال بنے گا. سمجھیے مفعول الاول اس کے لیے یوہی کے لیے بعض فرماتے ہیں کہ یوہی بعض الی بعض شیاطین بعض کی طرف زخرف القول چھوٹی باتیں یہ کہ پیش کر دیتے پھینک دیتے غرورن دھوکہ دہی کی طرف سے یہ مفعول الاول بنے گا. فلو شاء ربک ما فعلوا اگر اللہ چاہے تو یہ اس طریقے ورنہ کر دے. اذا کان الامر كذلك جب ان کی بدماشی فضل ان کو چھوڑ دو وافتراء اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دو. ان زمین پر ما مصدر یہ ہوگا فضل ان کو چھوڑ دو وافتراء اور ان کے افتراء کو چھوڑ دو. دوسرا یہ کہ یہ وابا کے معنی فضل ان کو چھوڑ دو ما افتراء یہ مفعول معروف بنے گا جاہر برد والجبات یعنی ما جبات فضل ان کو چھوڑ دو ما افتراء ان کے افتراء کے ساتھ. ایک تو یہ کہ یہ جھوٹی باتیں دوسرے کو بتاتے غرورن دھوکہ دینے کے لیے. دوسرا وَلِتَسْمَعَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تاکہ مائل ہو جائے بے ایمان ان کا دل جو آخرت پر بے ایمان نہیں لاتے ان کا دل مائل ہو جائے إِلَيْهِ اس زخرف القول کی طرف. لِتَسْمَعَ کا عطف ہے غرور پر. یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا مفعول ہے تو چونکہ غرور میں
تم تو اکرام زید، میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہو گیا. سمجھے؟ قیام کا فائد تو میں ہوں اور اکرام کا فائد بھی میں ہوں، مکرم بھی میں ہوں. آپ تو مکرم ہیں. سب کو سبحان اللہ. تم تو اکرام زید بولے لو اور پھر مذکور کا فائدہ ایک ہوتا ہے. آیا مسئلہ سمجھو؟ یہاں غرور اللہ کا منع کرے، اس کے رب کا منع کرے. فائل غرور کے دھوکہ دینے والے اس کا فائل ہے وہ شیاطین، اور لتسمائل افئدۃ الذین اس کا فائل افئدۃ الذین. فائل الگ الگ ہے تو اس لیے اس معطوف پر نام لائے، ورنہ لانے کی ضرورت نہیں. الگ فائل حقیقی طور پر یہ بھی فعل مذکور کی عدت کو بیان کرتا ہے. کاش آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ سے میں وعدہ کیا تھا وہ یہی ہونا. والی تسمائل سے مراد یہ تھی، ایک تو یہ کہ بادشاہ الناس کے سامنے اس منمہ اور جھوٹی باتوں کو پیش کرتے غرور اور دھوکہ دہی کے غرض سے. ولو شاء ربک ما فعلوا، اگر اللہ چاہے تو اس طرح نہ کرتے. اذا كان الامر كذلك، جب صورتحال یہ فذرهم چھوڑ دیں ان کو، وما يفترون اور ان کے اللہ کو بنا کر جو کچھ یہ جھوٹ بولتے. ایک تو یہ ہو گیا با عاطف ہے، ما يفترون ہو یہ ہم ضمیر پر عطف ہے. دوسرا جب یہ کہ اذا كان الامر كذلك صورتحال یہ فذرهم چھوڑ دو ان کو، ما افترائی اس وقت یہ امام مصدری ہے. واہ کے معنی ما افترائی جان مرد بن چکا سردی آگی مار چکا بات کے معنی اس طریقہ پر ہو گیا مولانا. والی تسمائل یہ بھی مفعول لو غرور پر عطف ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر یہ کہ نام کیوں لایا تو میرے وجہ آپ کو پتہ نہیں. والی تسمائل زخرف القول جھوٹی بات کی طرف متوجہ ہو جائے. عقیدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل متوجہ ہو جائے. ولیرضوا تاکہ اس زخرف کو جھوٹی بات کو پسند کر دے. ولیعترفوا اور کر لے ما هم مختلفون وہ عمل جس کو جو ان کو کرنا ہے. عمل ولیعترفوا لیعتصموا کے معنی اور کر گزر جائے ما وہ عمل وہ بدماشی کہ ہم مختلفون بھی جو ان کو کرنا ہے. کر لے جو کچھ کرنا ہے. آخر موت ہے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. صباحا إن شاء الله نلتقي.